أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. سورہ نمبر 6 آیت نمبر 68 اور 69. وَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب آپ دیکھیں الَّذِينَ، ان لوگوں کو، یخوضون، جو باتیں کرتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیتوں کے بارے میں. کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ انکار کرنے کی، جھٹلانے کی، شک پیدا کرنے کی، اس میں کوئی ڈاؤٹ پیدا کرنے کے لیے، غلطی نکالنے کے لیے، یہ مطلب ہو. تو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ کیا کیجئے؟ اگنور کیجئے ان کو، ان سے منہ موڑ لیجئے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور سے جو نان مسلمس ہیں، یا ٹی وی ڈیبیٹ میں آپ دیکھتے ہیں اسلام کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کی جا رہی ہیں. وہاں جو لوگ بیٹھائے جاتے ہیں مولوی کی شکل کے، وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جیسے گدھے کو شیر کی کھال پہنا کے وہاں پہ شیر بنا کے کھڑا ہے. وہ شیر ہوتے نہیں، گدھے ہوتے ہیں، اسلام کو بدنام کرتے ہیں. کہا جا رہا وہاں رکنا نہیں ہے تمہیں. اگر ایسی جگہ جہاں پر اللہ کے دین کے بارے میں نگیٹو باتیں ہو رہی، کمنٹس کیے جا رہے ہیں، برائی بیان کی جا رہی، ڈیفیم کیا جا رہا ہے، تو کیا کرنا ہے وہاں سے؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. اور اس کی ایک اور شکل ہے جو ہم لوگ بھی اکثر انجانے میں، کسی نے اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کوئی بات کہی، ویڈیو آ گئی، ادھر سے وہ جاہل آدمی لکھ کے بھیج رہا ہے اسے شیئر کیجیے. اگر آپ مسلمان ہیں تو ہمارا اسلام بھی جاگ جاتا ہے، کیا اسے شیئر کر دیا تو ہم جنت میں سیدھے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ بول رہا ہے اسے اگنور کرنا ہے. اگر وہ فار ایگزامپل قرآن کی کسی آیت کے بارے میں غلط بول رہا ہے، نبی کے بارے میں غلط بول رہا ہے، اگر وہ آپ پھیلائیں گے، کیا پھیل رہا ہے؟ اسے گندگی پھیل رہی کہ اچھائی پھیل رہی؟ اور کیا وہ پھیلانے سے فتح ہو جائے گی، جیت جائیں گے کیا؟ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ ایسی چیزوں کو کیا کرنا ہے؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، فوراً اسے اگنور کرنا ہے. اسے اب گندگی کہیں دکھے تو اسے کیا لے آ کے گھر گھر بانٹیں گے کہ فوراً وہیں دفن کر دیں گے. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، ایسی مجلس میں بیٹھنا نہیں، ان کے پاس جانا نہیں ہے. حَتَّى يَخُوضُوا، یہاں تک کہ وہ لگ جائیں، شروع کر دیں، فی حدیث غیرہ، اس کے علاوہ دوسری بات. جب تک وہ اللہ کی، قرآن کی باتوں کو جھٹلانے کے علاوہ دوسری بات میں نہ لگ جائیں، ان کے پاس جانا نہیں، تم ان کی بات سننا نہیں. ہاں، سمجھانے کے لیے انسان جا سکتا ہے. کب؟ جب اس کی کیپیسٹی ہو تب. ہم دیکھتے ہیں بیوقوفوں کو، ایتھیسٹ سے ٹی وی ڈیبیٹ میں چلے جاتے ہیں جوش میں آ کے سمجھانے کے لیے، اور ادھر سے سوال کرتا ہے تو منہ بند. خود بھی یہ ذلیل ہوتے ہیں اور اسلام کو بھی کیا کرتے ہیں؟ ذلیل کرتے ہیں. آپ کے پاس کیپیسٹی ہونی چاہیے سمجھانے کے لیے نا، صلاحیت ہے تب جائیے سمجھانے، نہیں تو گھر پہ بیٹھیے. ہر آدمی کو سمجھا دینا آپ کے بس کی بات نہیں ہے. ہاں، اگر آپ بیٹھے ہوں یا غلطی سے بیٹھ گئے، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے، نہیں آپ بیٹھے ہیں اس میں باتیں ہو رہی ہیں، آپ بھول گئے ہیں، ارے یہاں تو مجھے نہیں بیٹھنا تھا، یا کسی نے آپ کو یاد دلایا، تو کہتے ہیں فَلَا تَقْعُدْ،
تو پھر مت بیٹھو بعد الذکر، یاد آ جانے کے بعد، خود سے یاد آ جائے یا کوئی یاد دلا دے کہ بھائی آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ آپ کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو اللہ رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو کیا کرنا ہے وہاں سے؟ فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، ایسے ظالم قوم کے ساتھ جو ہے یاد آنے کے بعد یا یاد دلانے کے بعد ہرگز بھی مت بیٹھے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ بگڑ رہے ہیں، ان کو سدھارنا، ان کو سمجھانا چاہیے، ہمیں ان کو صحیح راستے پہ لانا چاہیے، ٹھیک ہے، ہمارا کام کتنا ہے آپ بتا دیجیے۔ اب بحث میں آپ پڑ گئے، دونوں طرف سے زوردار بحثیں چل رہی ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ یہ سدھرنے کے بجائے اور بگڑتے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، وما علی الذین، اور ان لوگوں کے ذمے نہیں ہے، یتقون، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے ذمے نہیں ہے، من حسابہم، کن کا حساب؟ ان ظالموں کا حساب و کتاب، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ کن سے؟ اگر میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں نے سمجھانے پر بات بول دی کہ بھائی یہ چیز صحیح ہے، یہ فار ایگزامپل پردے کے بارے میں، کیا فالتو کی باتیں ہیں یہ، پرانے زمانے کی باتیں ہیں، 4 شادیاں کہاں سے آ گئی، یہ بات ہوتی ہے، تو ہم نے جہاں تک سمجھانا تھا بتانا تھا بتا دیا۔ اب اس کے بعد ان کے پیچھے پڑ کے ان سے بحثیں کرنا اور ان کو منوانے کی کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کا حساب تمہارے ذمہ نہیں ہے، ان کا حساب کن کے ذمہ ہے؟ میرے ذمہ ہے، تم حساب لینے والے نہیں ہو۔ ولیکن ذکر، ہاں تم نصیحت کر سکتے ہو، سمجھا سکتے ہو، ریمائنڈ کر سکتے ہو، ایکسپلین کر سکتے ہو، لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ کیا بن جائیں، یہ بھی اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ تو سمجھانے کی حد تک ذمہ داری ہے، اس سے آگے بڑھ کر کے بعض لوگ کیا بولتے ہیں، صاحب ایک دن ہم فلاں پارٹی کے ساتھ اس لیے ہیں کہ مسلمانوں کی بھی وہاں پر ایک کیا ہو، ریپرزنٹیشن رہے، ہے نا، کہ وہ جو پلاننگ کرتے ہیں، وہ جو باتیں کرتے ہیں، ہم وہاں رہتے ہیں تو تھوڑا سا اس میں کیا ہوتا ہے، مسلمانوں کی بھی ایک دھاک رہتی ہے وہاں پہ۔ ہم نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے بچانے کے چکر میں آپ جا کے ڈوب جائیں، کیونکہ جو پاور میں ہے وہ جیسا کرے گا آپ کو کرنا پڑے گا۔ پارٹی میں آپ ہیں تو پارٹی لائن کے مطابق آپ کو چلنا پڑے گا، پارٹی لائن سے ایک قدم ادھر اتارا تو آپ کو کیا کریں گے، کک آؤٹ کر دیں گے، اور ان کے پریشر میں اور دباؤ میں آپ کو وہ ساری باتیں بولنا پڑے گی، وہ سارا کام کرنا پڑے گا جو اللہ رسول کے اور دین کے اور اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف ہے، اور جبکہ اسی بیس پر وہ پارٹی کھڑی ہے، آپ کیسے اس کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ چیزیں دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک پوائنٹس کس طرح سے ہمارے سامنے کر رہا۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے، اینڈ وین یو سی دوز who engage in offensive discourse concerning our verses, then turn away from them until they enter into another conversation. But if Satan should cause you to forget, then do not sit after reminder with the wrongdoing people. And those who fear Allah are not held for them their accountability at all, but for only reminder that they might fear Allah. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ جب بھی غلط بات ہو، چاہے اللہ کے بارے میں، اسپیشلی یہاں اللہ کے بارے میں بات کی گئی ہے، اس کی آیتوں کے بارے میں، ویسے بھی اگر کسی انسان کے بارے میں بھی غلط باتیں ہو رہی ہیں تو انسان کو وہاں سے کیا کرنا چاہیے، یا تو ہمت ہے، دم ہے، سمجھا سکتے ہیں تو بتا دینا چاہیے، نہیں تو فوراً اٹھ کے وہاں سے چلا جانا چاہیے۔ اگر وہ بھی وہاں پر ہے، انجوائے کر رہا ہے، یا بیٹھ کے دوسروں کی کیا کر رہا ہے، خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ بھی ان ظالموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔